آپ کے 2 وزیر اعظم نااہل ہوئے تھے اس عدالت نظام سے. کیوں نااہل ہوئے تھے؟ زرداری کے جو بیرون ملک جو پیسے انہوں نے لوٹے تھے، عدلیہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ان پیسوں کے لیے لیٹر بھیجے کہ وہ پیسے واپس آ جائے، جو کہ پورے امت مسلمہ میں پاکستان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک لیڈر اپنی قوم کے لیے سیرت النبی والے یونیورسٹی لا رہا ہے کہ قوم کو سیرت النبی پڑھائے، قوم کے اخلاقی اقدار کو بہتر بنائے. اس پہ اس کو سزا مل رہی ہے. اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. ہم نے 2008 میں خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مشرف کو دوبارہ وردی میں صدر مت بنائے. انہوں نے ان کو صدر بنایا تھا وردی میں. اس وقت بھی انہوں نے اس ڈکٹیٹر کو تحفظ دیا تھا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. جناب اسپیکر صاحب، آج جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو فیصلہ پاکستان کی عدلیہ نے جو دیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کا ایک سیاہ ترین دن ہے آج. یہ پہلی دفعہ یہ فیصلہ اس طرح نہیں آیا. اس سے پہلے بھی پاکستان کی عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا تھا. اس سے پہلے مارشل لاء کو انہوں نے نظر ضرورت کے تحت اس کو تحفظ دی تھی. آئین بار بار پامال ہوتا رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ نے اس کو باقاعدہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، کنڈی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھے، اور اس سے جو احتساب عدالتیں یہ جو کرتے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کی دور کا حوالہ دیا، مگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی. اسپیکر صاحب، میں کنڈی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھٹو کی عدالتی قتل کا ہمیشہ مذمت کی ہے. آپ کے 2 وزیر اعظم، آپ ہی کے دور میں آپ ہی کی حکومت تھی، آپ کے 2 وزیر اعظم نااہل ہوئے تھے اس عدالت نظام سے. کیوں نااہل ہوئے تھے؟ زرداری کے جو بیرون ملک جو پیسے انہوں نے لوٹے تھے، عدلیہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ان پیسوں کے لیے لیٹر بھیجے کہ وہ پیسے واپس آ جائے. ان پہ وہ لوٹ مار کی وجہ سے آپ کے لیڈر جیل میں ہوتا تھا. عمران خان کو سیرت النبی کے قوم کو سیرت النبی کے پڑھانے پہ اس کو سزا ہوئی ہے، جو کہ پورے امت مسلمہ میں پاکستان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک لیڈر اپنی قوم کے لیے سیرت النبی والے یونیورسٹی لا رہا ہے کہ قوم کو سیرت النبی پڑھائے، قوم کے اخلاقی اقدار کو بہتر بنائے. اس پہ اس کو سزا مل رہی ہے. بہت شرم کا مقام ہے جناب اسپیکر صاحب پاکستان کے لیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس فیصلے نے پاکستانیوں کے آنکھیں سر جھکا دیے ہیں، کیونکہ سیرت النبی ہماری دین، ہماری مذہب کا ایک حصہ ہے اور اخلاقی اقدار کے لیے بہت ضروری ہے. مگر آج سیرت النبی پہ عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے. جناب اسپیکر صاحب، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. ہم نے 2008 میں خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مشرف کو دوبارہ وردی میں صدر مت بنائے. انہوں نے ان کو صدر بنایا تھا وردی میں. اس وقت بھی انہوں نے اس ڈکٹیٹر کو تحفظ دیا تھا. حالانکہ ڈماڈولا میں اس نے کافی حافظ قرآن مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو شہید کیا تھا. لال مسجد میں، جامع حفصہ میں انہوں نے مدرسہ میں حافظ قرآن اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچیوں کا قتل عام کیا تھا. مگر پھر بھی انہوں نے اس کو دوبارہ وردی میں منتخب کیا تھا. عدلیہ کا بھی قتل عام کر رہا ہے، انصاف کا یہ نظام کا بھی قتل عام کر رہا ہے، پاکستان کو پوری دنیا میں بھی ذلیل کر رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ فیصلہ ہم سب اس فیصلے کے خلاف ہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی لیڈرشپ جو بھی احکامات اس کے بارے میں جاری کریں گے انشاءاللہ ہم اس میں من و عن آگے جائیں گے، چاہے اس میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے. جناب اسپیکر صاحب، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ عدلیہ کے اس طرح کے ناانصافی فیصلوں سے بڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ کا نمبر دنیا میں 138 اور 139 نمبر پر ہے. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نمبر ہے. جناب اسپیکر صاحب، 1971 میں انہوں نے پاکستان کو توڑا، حمود الرحمان کمیشن بنی، انہوں نے اس کو مجرم انہوں نے قرار دیا اس کمیشن میں. مگر پھر بھی جب وہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ اس فیصلے پر فوراً نظر ثانی کرے اور اپنی عدلیہ کی وقار کو بہتر بنائے، اور اپنے لیڈرشپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ فوراً اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کرے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا قائد پاکستان کی خیرخواہی چاہتا ہے. اس نے کوئی چوری نہیں، کوئی کرپشن نہیں کیا ہے. سیرت النبی پہ آج اس کو سزا مل رہی ہے. تو یہ باعث شرم ہے پورے قوم کے لیے، اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف بھرپور تحریک بھی چلائیں گے. عدلیہ کا بھی قتل عام کر رہا ہے، انصاف کا یہ نظام کا بھی قتل عام کر رہا ہے، پاکستان کو پوری دنیا میں بھی ذلیل کر رہا ہے.
جناب اسپیکر صاحب، یہ فیصلہ ہم سب اس فیصلے کے خلاف ہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی لیڈرشپ جو بھی احکامات اس کے بارے میں جاری کریں گے انشاءاللہ ہم اس میں من و عن آگے جائیں گے، چاہے اس میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ عدلیہ کے اس طرح کے ناانصافی فیصلوں سے بڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ کا نمبر دنیا میں 138 اور 139 نمبر پر ہے۔ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نمبر ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، 1971 میں انہوں نے پاکستان کو توڑا، حمود الرحمان کمیشن بنی، انہوں نے اس کو مجرم انہوں نے قرار دیا اس کمیشن میں، مگر پھر بھی جب وہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ اس فیصلے پر فوراً نظر ثانی کرے اور اپنے عدلیہ کی وقار کو بہتر بنائے، اور اپنے لیڈرشپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ فوراً اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کرے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا قائد پاکستان کی خیرخواہی چاہتا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں، کوئی کرپشن نہیں کیا ہے، سیرت النبی پہ آج اس کو سزا مل رہی ہے، تو یہ باعث شرم ہے پورے قوم کے لیے، اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف بھرپور تحریک بھی چلائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ جناب اسپیکر صاحب، آج جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو فیصلہ پاکستان کی عدلیہ نے جو دیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کا ایک سیاہ ترین دن ہے آج۔ یہ پہلی دفعہ یہ فیصلہ اس طرح نہیں آیا، اس سے پہلے بھی پاکستان کی عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا تھا، اس سے پہلے مارشل لاء کو انہوں نے نظر ضرورت کے تحت اس کو تحفظ دی تھی، آئین بار بار پامال ہوتا رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ نے اس کو باقاعدہ اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، کنڈی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھے، اور اس سے جو احتساب عدالتیں یہ جو کرتے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کی دور کا حوالہ دیا، مگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کنڈی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھٹو کے عدالتی قتل کا ہمیشہ مذمت کی ہے۔ آپ کے 2 وزیر اعظم، آپ ہی کے دور میں آپ ہی کی حکومت تھی، آپ کے 2 وزیر اعظم نااہل ہوئے تھے اس عدالت نظام سے۔ کیوں نااہل ہوئے تھے؟ زرداری کے جو بیرون ملک جو پیسے انہوں نے لوٹے تھے، عدلیہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ان پیسوں کے لیے لیٹر بھیجے کہ وہ پیسے واپس آ جائے، ان پہ وہ لوٹ مار کی وجہ سے آپ کے لیڈر جیل میں ہوتا تھا۔ عمران خان کو قوم کو سیرت النبی کے پڑھانے پہ اس کو سزا ہوئی ہے، جو کہ پورے امت مسلمہ میں پاکستان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک لیڈر اپنی قوم کے لیے سیرت النبی والے یونیورسٹی لا رہا ہے کہ قوم کو سیرت النبی پڑھائے، قوم کے اخلاقی اقدار کو بہتر بنائے، اس پہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ بہت شرم کا مقام ہے جناب اسپیکر صاحب پاکستان کے لیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس فیصلے نے پاکستانیوں کے آنکھیں سر جھکا دیے، کیونکہ سیرت النبی ہماری دین، ہماری مذہب کا ایک حصہ ہے اور اخلاقی اقدار کے لیے بہت ضروری ہے، مگر آج سیرت النبی پہ عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے۔ ہم نے 2008 میں خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مشرف کو دوبارہ وردی میں صدر مت بنائیں، انہوں نے ان کو صدر بنایا تھا وردی میں، اس وقت بھی انہوں نے اس ڈکٹیٹر کو تحفظ دیا تھا، حالانکہ ڈماڈولا میں اس نے کافی حافظ قرآن مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو شہید کیا تھا۔